السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں اب تمام سسٹرز خیر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ التوبہ آیہ مبارکہ 33 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 31 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج مزید 2 آیہ مبارکہ کے ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 32 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لأنفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ٹرانسلیشن: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار، بے شک بہت سارے عالم و رہبان اور درویش، لیأکلون اموال الناس بالباطل، البتہ وہ کھاتے ہیں لوگوں کے مال باطل طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، والذین یکنزون الذھب والفضہ، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور نہیں اس کو خرچ کرتے اللہ کی راہ میں، فبشرهم بعذاب علیم، تو خوشخبری دے دو ان کو دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس دن خوب تپایا جائے گا اوپر اس کے، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، فتقوی بها جباہهم، تو داغا جائے گا ساتھ اس کے ان کی کروٹوں کو، جباہهم ان کی پیشانیوں کو، وجنوبهم اور ان کی کروٹوں کو، وظہورهم اور ان کی پشتوں کو، ھذا ما کنزتم، یہی ہے جو کچھ تم نے خزانہ جمع کیا تھا، لانفسکم، اپنی جانوں کے لیے، فذوقوا، تو چکھو، ما کنتم تکنزون، جو کچھ سے تم خزانہ جمع کرتے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 32 سے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ جیسا کہ ہم لوگ آیہ مبارکہ 31 میں پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے علماء درویش ان کو اللہ کے علاوہ رب بنا رکھا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو کس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک ہی الہ کی عبادت کریں، ان کو الوہیت کا حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اور یہ حکم کہاں دیا گیا، اس بات کی جو درس و تدریس ہے وہ کہاں ہوئی، تورات و انجیل میں، کیونکہ جو تورات انجیل کی دعوت تھی وہ بھی ایک اللہ کی طرف بلانے کی تھی، توحید پہ ہی درس تھا تورات انجیل کا بھی، کیونکہ جو توحید ہے وہ شروع سے لے کر اینڈ تک، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی طرح کی رہی، اور بعد میں جو شریعتیں ہیں وہ بدلتی رہیں وقت، ضرورت اور حالات کے تحت، لیکن جو توحید کی دعوت تھی وہ ایک ہی رہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ اس سے پاک ہے جو کچھ لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اب ان کے بارے میں جو ان کا مزید ظلم و ستم تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ توحید کو ماننے کی بجائے
کیا کرتے ہیں؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، ان کا ارادہ، ان کی منشا تو یہ ہے کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے پھونک مار کر بجھا دیں۔ اتنا یہ کمزور سمجھتے ہیں، اتنی انہوں نے لائٹلی لی ہے توحید۔ حالانکہ اللہ توحید کی جو دعوت ہے، جو توحید کا پیغام ہے، وہ پوری دنیا پر پہنچا کر رہے گا جس طرح بھی ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے ٹلنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ لوگوں کو توحید پسند ہے یا نہیں پسند۔ لوگوں کو اگر پسند ہے تو پھر توحید دی جائے، اگر نہیں پسند کرے تو اس کو روک لیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کو پوری دنیا پہ غالب کرنا چاہتے ہیں، چاہے کافر اس چیز کو ناپسند ہی کرتے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کو انسان کی فطرت میں رکھ دیا۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ توحید کی دعوت میرے تک نہیں پہنچی، اگر پہنچتی تو میں اس کو قبول کر لیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حجت رہنے ہی نہیں دی، ہر انسان کے اندر توحید کا مادہ رکھ دیا۔ اور یاد رہے کہ جو بھی باطل قوت اٹھے گی توحید کو، اسلام کو مٹانے کے لیے، وہ خود ہی مٹ جائے گی۔ دین اسلام ایسا روشن دین ہے کہ اس کی راتیں بھی سیاہ نہیں ہیں، اس کی راتیں بھی روز روشن کی طرح واضح ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کو ایسا روشن رکھا اور اپنے پیارے پیغمبر رسول انبیاء کو بھیج کر یہ حجت، یہ پیغام کو پوری دنیا تک پہنچا دیا، اور جو مقصد تھا دنیا کو رونما کرنے کا وہ پورا ہو گیا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی پاک ذات ہے جس نے اپنے رسولوں کو ہدایت دے کر بھیجا اور دین حق دے کر، تاکہ اس کو تمام دینوں پر، تمام ادیان پر غالب کر دے، ظاہر کر دے، روشن کر دے، چاہے مشرکوں کو یہ چیز ناپسند ہی لگے۔ اب دنیا پہ کتنے زیادہ ادیان ہیں، کتنے زیادہ خود ساختہ مذہب پائے جاتے ہیں، لیکن دین اسلام ان سب پہ غالب ہے۔ وہ چاہے وہ رسم و رواج ہوں زمانے جاہلیت کے، یا لوگوں کے طور طریقے ہوں، یا کوئی بھی خود ساختہ رواج ہوں، خود ساختہ دین نکالے ہوئے ہوں، چاہے وہ عیسائیت کا دین ہو، یہودیت ہو، کچھ بھی ہو، یہاں تک کہ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو ان کو جو میری شریعت ہے اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اسی کے مطابق تبلیغ کرنا ہوگی، کوئی نیا دین نہیں لے کر آئیں گے۔ یہاں تک کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسا کہ ہمارے دین اسلام کا حصہ ہے کہ قیامت کے نزدیک ان کا نزول ہوگا، وہ قیامت کے قریب دنیا پہ تشریف لائیں گے، اور جتنا عرصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے رہیں گے، پھر ان کو موت آئے گی، لیکن جتنا وہ تبلیغ کا کام کریں گے شریعت مطہرہ کے مطابق ہی، امت محمدیہ کی حیثیت سے ہی رہیں گے، کوئی نیا دین نہیں لائیں گے، نئی شریعت نہیں لائیں گے۔ شریعت پوری ہو چکی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے وہ اب سکہ مضبوط اس دنیا پہ جم چکا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کوئی ایسا دین نہیں کہ جو نافذ کیا جائے، یا کوئی ایسا قانون نازل کیا جائے کہ پہلا قانون منسوخ ہو چکا ہے، اب یہ نیا قانون، ایسا نہیں ہے۔ جو قانون آ چکا ہے وہی پرفیکٹ ہے اور 100% ہے، جس میں نہ کوئی کمی ہے اور نہ کوئی زیادتی ہے۔ جو اس میں کمی پیشی کرنا چاہے گا، اس کو بدلنا چاہے گا، وہ ظالم بھی قرار پائے گا اللہ کے ہاں، اور کافر بھی اور مشرک بھی، جیسا کہ ہم پہلے سورہ نساء میں غالباً پڑھ چکے ہیں۔ من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، اس قسم کے 3 مقامات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قانون نازل کیے ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک محل ایسا ہے کہ مکمل ہو چکا، لیکن اس میں ایک اینٹ باقی رہ گئی اس کو مکمل ہونے میں، تو وہ اینٹ میں ہوں، میری بعثت کے بعد وہ محل مکمل ہو چکا۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب اسی دین میں نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی زیادتی ہے، اور یہ دین ہمیشہ مستحکم رہے گا، ہمیشہ اس دین کا بول بالا ہوتا رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اٹھاتے رہیں گے
جو اس دین کو پہنچانے میں ذمہ داری پوری کریں گے، اور اس دین کے غالب ہونے میں اور اس دین کو پوری دنیا پہ پہنچانے میں بہت ساری احادیث مبارکہ بھی ملتی ہیں، جس طرح کہ سیدنا جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، ہمیشہ غالب رہے گا، اس پر مسلمانوں کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتی رہے گی، ہمیشہ یعنی کہ اپنے مشن پر جاری رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اب اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مقرر کیا ہے جو اس دین اسلام کی بہت باری ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان کو جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہنچانے کا حکم دیا ہے ویسے ہی اس کو پہنچا رہے ہیں، لیکن اس میں ہمارا ہاتھ کتنا ہے، ہم نے اس پہ اپنی ذمہ داری کتنی پوری کی۔ یہ دین اسلام تو ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا کام کسی فاسق فاجر سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اس ذمہ داری کو کتنا پورا کیا، ہمارا اس میں کتنا حصہ ہے، کیونکہ دنیا کا یہ اصول ہے، یہ مسافرخانہ ہے، لوگ آتے رہے جاتے رہے اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور ہم لوگ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جانشین مقرر کیا ہے، تو ہم اس میں اپنا کتنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا حصہ کتنا ڈال رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے ہم اس ذمہ داری کو کتنا پورا کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یوں لگتا ہے کہ بس گرے پڑے ایک وقت پاس کرنے کی حیثیت میں تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں، اور وہ بھی نہ ہونے کے برابر۔ جس طرح کے لیسن کے اندر ہی دیکھیں کہ ایک دو بہنوں کے علاوہ سب نے ہی عربی ٹیکسٹ میں مسٹیک کی، حالانکہ پہلے بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک نبی سیدنا عزیر علیہ السلام تھے، لیکن بہت ساری بہنیں اس کو عزیز ہی پڑھ رہی تھیں، عزیز، حالانکہ عزیر لکھا ہوا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، تو لیکن بہنیں اس میں مسٹیک کر رہی تھیں، عزیز پڑھ رہی تھیں اس کو۔ تو اس سے ہماری قرآن مجید کے ساتھ جو محبت ہے، جو وابستگی ہے، وہ نظر آتی ہے کہ ہم کتنے اس میں سنجیدہ ہیں، کہ ہمیں دیکھ کر بھی قرآن مجید ابھی تک صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آیا۔ حالانکہ آپ کو بار بار کہا جاتا ہے کہ صرف ترجمے پہ، تفسیر پہ ہی فوکس نہ کیا کریں، عربی ٹیکسٹ پہ بھی بہت اچھے طریقے سے فوکس کیا کریں، اس کو دیکھا کریں، بار بار پڑھا کریں، جب اچھی طرح تسلی ہو جائے تو پھر لیسن سنایا کریں۔ اگر اتنی بڑی بڑی ہم مسٹیک کر رہے ہیں تو پھر بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ اس بات کا بہت خیال رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔